تقریباً 3 گھنٹے اس کے پاس بیٹھا باران اب تانیہ کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ دفعتاً تانیہ نے اپنی ہلکی ہلکی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو باران نے اس کی آنکھوں پر اپنی نظریں ٹکائی تھی۔ پوری آنکھیں کھول کر باران کی طرف دیکھتی وہ الجھن کا شکار ہوئی تھی، پھر اپنے بھاری ہوتے سر کو تھامتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی جس میں باران خانزادہ نے اس کی مدد کی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگواتے وہ اب اس کی زرد رنگت کو دیکھنے لگا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ اس کے سر کے ساتھ اس کی آواز بھی بھاری ہو گئی تھی تو تالیہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو سر پر رکھا۔ یہ سوپ پی لو، پھر دوائی بھی کھانی ہے۔ نہایت ہی احترام سے بولتا وہ سوپ کی ٹرے کو اپنی گود میں رکھ گیا تھا جو اسپیشل مسز کاشان نے ان کے لیے بھجوائی تھی۔ ابھی نہیں، تھوڑی سی دیر کے بعد۔ تالیہ کا لہجہ نرم تھا تو باران نے اس کی بات پر سر کو جنشی دی تھی۔ ٹھیک ہے، تھوڑا فریش ہو جاؤ پھر پی لینا۔ 5 منٹ ان کے درمیان گہری خاموشی چھائی رہی جسے باران کی آواز نے توڑا تھا۔ تالیہ، تم ایڈکٹ ہو؟ نشہ کرتی ہو؟ ایک گہری سانس لیتے تحمل سے باران نے بات کا آغاز کیا تو تالیہ کے چہرے کا زرد رنگت یکدم سے مزید زرد ہوا تھا۔ متیر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کے اچانک سے اس طرح پوچھنے پر تالیہ نے بمشکل تھوک کو اندر نگلا تھا۔ ایک پل کے لیے تالیہ کو ایسا لگا اب اس کے پاس کوئی جواب موجود نہیں ہے، پھر اگلے ہی لمحے گہری سانس لیتے خود کو کمپوز کر گئی تھی۔ نہیں، تمہیں کس نے کہا؟ غیر جانبداری نظروں سے اسے دیکھتی وہ لاپرواہ انداز میں شانے اچکا گئی تھی۔ دفعتاً باران نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا تھا۔ ڈاکٹر بتا کر گئے ہیں تم نشہ کرتی ہو، باران نے سنجیدہ اور مضبوط لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات تنے ہوئے تھے جیسے وہ غصے میں ہو، پھر آج اس کے چہرے پر وہ شوق پن بھی نہیں تھا جو تالیہ سے بات کرتے ہوئے ہوتا تھا۔ ایک اور بات جو تالیہ کو دھک کرنے کے لیے کافی تھی کہ باران خانزادہ آج اسے تم کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے تالیہ کا چیک اپ کیا تھا جس نے انہیں بتایا کہ وہ ایڈکشن ہے، نشہ آور چیز وقت پر نہ ملنے سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ کس چیز کا نشہ کرتی ہے یہ جاننے کے لیے اس کا بلڈ سیمپل ساتھ لے کر گئے تھے۔ نہیں، میں کوئی نشہ نہیں کرتی، کانفیڈنٹ انداز میں اس نے اکڑ کر کہا۔ یک باران نے آنکھیں سکیڑی تھی۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، بتاؤ شراب پیتی ہو؟ تالیہ کے تھوڑا سا قریب ہوتے وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ نہیں تو؟ تالیہ بے تاثر لہجے میں بولی تو باران نے اسے تشویش سے گھورا تھا۔ سگریٹ نوشی کرتی ہو؟ باران کی جانب سے ایک اور سوال آیا جس پر تالیہ نے محض ہنکارا بھرا تھا۔ بالکل بھی نہیں۔ وہ اپنے انداز اس قدر نارمل کر گئی تھی کہ سامنے بیٹھا شخص یقین کی سرزد میں آ جائے۔ پھر کیا ڈرگز لیتی ہو؟ برہم لہجے میں پوچھتے اس نے تالیہ کے چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں اپنا عکس دیکھا تھا۔ نہیں، میں جب بول رہی ہوں کہ میں نشہ نہیں کرتی تو تم یقین کیوں نہیں کرتے؟ بیزاریت سے جھنجھلاتے تالیہ نے باران کے چہرے کو سخت نظروں سے دیکھا تھا۔ تالیہ، بہتر ہے تم خود بتا دو، ورنہ پتہ تو مجھے بلڈ سیمپل سے بھی چل جائے گا۔ بیڈ کے دوسری جانب موجود دیوار گرد کھڑکی سے آتی ہوا کے جھونکے اچانک سے تالیہ کے بال اڑا گئے تھے جسے بیک وقت سنبھالتی تالیہ نے اپنے کان کے پیچھے اڑستے تھے۔ باران کے اس طرح کہنے پر ایک دم سے وہ بوکھلائی لیکن جلد ہی اپنی کنڈیشن پر قابو پا گئی۔ ہاں کرتی ہوں میں نشہ، کیا کر لو گے؟ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگاتی وہ بھنچے ہوئے تاثرات سے اسے دیکھنے لگی۔ تالیہ کے جواب پر اور دیدہ دلیری پر چند ثانیے کے لیے دھک رہ گیا، پھر خود پر ضبط کرتا ایک گہری سانس ہوا میں تحلیل کرتے ہوئے اس کی جانب لپکا تھا۔ اگر اس وقت میرا تم پر تھوڑا سا بھی حق ہوتا نا تو میں اپنے طریقے سے تمہارا نشہ اتارتے ایک وقت نہ لگاتا۔ تھوڑا سا اس کے قریب ہوتے وہ اپنی سرد آنکھوں کو اس کی براؤن آنکھوں میں گاڑتے کرخت لہجے میں بولا تو اس کے قریب آنے پر تالیہ تھوڑا سا پیچھے کھسکی تھی۔ بتاؤ کس چیز کا نشہ کرتی ہو؟ باران نے پھسلتی نظروں سے اس کے چہرے کا والہانہ طواف کیا تھا۔ تم پتہ لگوا سکتے ہو تو لگوا لو۔ اس کے پہلو سے نکلتی وہ اگلے ہی لمحے ٹاول اٹھا کر واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ پیچھے باران اپنی مٹھیاں دبوچ کر رہ گیا تھا۔ گھر آنے سے پہلے زیام شاہ نے ہانم کو نورے کے موبائل سے میسج کر کے بتا دیا تھا کہ نورے مل گئی ہے اور وہ پریشان مت ہو، جس پر ہانم نے بتایا کہ عشی بھی سو گیا ہے۔ اور زیام نے ہانم کو اسے صبح لانے کو بولا کیونکہ رات ہو گئی تھی۔ اب وہ کیسے آتی یہ سوچ کر اس نے ہانم کو یہی بول دیا تھا، جس پر نورے نے بہت احتجاج کیا، مگر یہ سوچ کر پرسکون ہو گئی کہ ریم خانم کے پاس ہی ہے، پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ آدھا گھنٹہ کچن میں خجل خراب ہونے کے بعد اس نے بالآخر گرین ساس پاستا بنا ہی لیا تھا۔ جانتا تھا نورے کو بھوک لگ رہی ہوگی۔ ٹرے کو ریڈی کرتے ہوئے وہ نورے کے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا تھا جہاں وہ معصوم لڑکی سرانے کو حق کیے رونے کا شغل منا رہی تھی۔ تو زیام شاہ ٹرے پکڑ کر چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ کسی کی موجودگی اور قدموں کی آہٹ محسوس کرتے نورے نے اپنے آنسو صاف کیے، پھر تکیے کو پیچھے کر کے جلدی سے بیڈ پر صحیح سے بیٹھ گئی۔ یہ دیکھو نورے، میں نے کتنے مزے کی ڈش بنائی ہے۔ وہ محسوس تو کر چکا تھا وہ رو رہی تھی، مگر اب ظاہر کروا کر وہ اسے دوبارہ نہیں رلانا چاہتا تھا۔ باران اور آریان کہتے ہیں میں پاستا بہت مزے کا بناتا ہوں، آج تم بھی کھا کر بتاؤ کہ میں نے کیسا بنایا ہے۔ ٹرے کو بیڈ پر اس کے قریب رکھتے اپنا
स्लीपर उतार कर ज़याम बेड पर इसके मुकाबिल बैठ गया, लेकिन वो खामोश बैठी नज़रें झुकाए शायद अपने बहते आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। इसे कोई हरकत ना करते देखकर ज़याम ने पास्ते से भरा चम्मच उठाकर नूरे के मुंह के आगे किया था। नूरे, खाओ ना, मुझे बताओ कैसा बना है। खुशगुल लहजे में बोलता वो इसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था, मगर इस वक्त नूरे गहरे सदमे के सरजद थी, जिसे सिर्फ इस वक्त खाने की नहीं तन्हाई की ज़रूरत थी। मुझे भूख नहीं है ज़याम, मुझे नहीं खाना, भीगती आवाज़ में बोलती वो इसके जानिब देखने से गुरेज कर गई थी। जैसे वो आंखें उठाएगी तो ज़याम इसके दुख को भांप लेगा। ऐसे कैसे नहीं खाओगी, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, इसे ख़त्म भी तुमने करना है। शरीर अंदाज में बोलते ज़याम ने चम्मच थोड़ा सा इसके मुंह के करीब किया तो नूरे ने आंसुओं को मुश्किल आगे धकेलते अपनी हेजल गरे आंखों से पलकों की बौछार उठाकर ज़याम को देखा तो इसे एक लम्हे में ज़याम को लगा जैसे इसने अपना सब कुछ इस वक्त इनकी आंखों में लुटा दिया हो। नमी से भरी हेजल गरे आंखें जिनमें हल्का हल्का सा पानी होने की वजह से चमक थी, वो वैरान आंखें शख्स की आंखों को भा गई थी। ज़याम, आप खा लें, मेरा सच में दिल नहीं चाह रहा, दबे दबे लहजे में बोलती रोनी सूरत में इसने एहतजाज करना चाहा। फिर मैं यही समझूंगा तुम मेरे बनाए पास्ते को इनकार कर रही हो। ज़याम ने नाराज़गी से मुंह बजोरा तो नूर ने एक नज़र पास्ते पर डाली। इसने इतने दिल से तुम्हारे लिए बनाया है, अगर खा लोगी तो क्या चला जाएगा तुम्हारा। अनोज अंदाज में बोलते अभी वह चम्मच पीछे ही करने लगा था जब नूरे ने इसके हाथ में मौजूद अपना हाथ रखते चम्मच से भरा पास्ते को अपने मुंह में डाला था। इसका दिल तो नहीं चाह रहा था, मगर ना चाहते हुए भी वो खा गई थी। अब ज़याम ने इसकी इतनी मदद की थी, वो इसके लिए इतना तो कर ही सकती थी। पास्ते को चबाते फिर अंदर निकलने के दौरान इसने महसूस किया कि ज़याम के हाथ में बहुत जायका है। पास्ता इस कदर लजीज था कि इसकी मरती भूख जाग उठी थी। इसका दिल चाहा वो सारा ही खा ले। कैसा लगा? नूरे के तासुरात देखते वो बेचैनी से पूछने लगा। जवाब के तौर पर नूरे ने इसके हाथ से चम्मच पकड़ते से पास्ते से भरते मसरूफ़ अंदाज में खाना शुरू कर दिया था। तो ये देखकर ज़याम के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। अभी वो पास्ता खा ही रही थी जब ज़याम का मोबाइल रिंग हुआ। इसने देखा इन दोनों के ग्रुप वीडियो कॉल थी, जिसे पिक करने के लिए वो नूरे के कमरे के बालकनी में चला गया था। पूरे विला में ज़याम और नूरे दोनों ही अकेले थे। नूरे को डर न लग जाए इसीलिए वो आज इसके कमरे में इसके साथ सोने का इरादा रखता था। अपने बालों को सेट करते इसने कॉल पिक की तो आर्यन का परेशानी में डूबा चेहरा इसे देखने को मिला। तुझे क्या हो गया है आर्यन, तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? ज़याम ने इसके उतरे चेहरे को देखा। इतनी ही देर में बारान ने कॉल अटेंड की। तुझे क्या हुआ है, क्यों इतना उदास बैठा है? बारान ने आर्यन को देखा जो बेड पर नीचे की जानिब चेहरा फुलाकर बैठा था। इतना बड़ा मसला चल रहा था इसके साथ, वो अपने दोस्तों को कैसे भूल सकता था। हानम मम्मा के कमरे में थी फिलहाल, इसीलिए वो पूरे बेड पर कब्जा किए उल्टा लेटा हुआ था। मेरी बात सुनोगे ना तो तुम लोग सोच में पड़ जाओगे। अपने गुस्से को एक साइड पर रखते इसने लाचारगी से कहा और स्क्रीन में इन दोनों को देखा। कहीं तो बाप तो नहीं बनने वाला? ज़याम ने अपनी जानिब से अंदाज़ा लगाया तो बारान ने तशवीश से इसे देखा था। तू पागल हो गया है क्या? निकाह को अभी 4 दिन नहीं हुए, बच्चा कहाँ से आएगा? आर्यन चिढ़ कर बोला था। खैर है ज़याम, तू बड़ा खुश दिखाई दे रहा है, लगता है दाल गल गई है। बारान ने ज़यान के चेहरे पर मौजूद नई रौनकों को देखते कहा था। नहीं यार, अभी कहाँ, अभी तो हाथ लगाने पर भी पाबंदी लगी है। ज़याम ने मुंह बसोरा तो बारान ने छप्पर फाड़ कहका लगाया, जिस पर आर्यन ने अपना सर झटका था। चल थोड़ा सब्र कर ले, सब्र का फल मीठा होता है। बारान ने इसे हौसला दिया, जिस पर ज़याम ने कीनतोज़ निगाहों से इसे देखा था। अपनी बकवास ख़त्म हो गई हो तो अब मेरी भी सुन लो, आर्यन मसनूई बरहमी से बोला तो वो दोनों बैक वक्त इसकी जाने मुतवज्जा हुए थे। बाबा ने मेरे वलीमे का ऐलान कर दिया है, वो भी परसों, आर्यन ने थोड़ा सा परेशान कुन लहजे में कहा। तो इसमें इतना परेशान क्यों हो रहा है? बारान ने शाने चुकाए और ज़याम ने इसकी बात पर इत्तफा किया था। मसला ये नहीं है कि परसों वलीमा है, बल्कि मसला हानम है। मैं इसे बीवी का दर्जा नहीं देना चाहता और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। आर्यन ने अपना मसला पेश किया, जिसे सुनकर इन दोनों का एक साथ कहका छूटा था। बैक वक्त आर्यन ने एक बरहम निगाह इन दोनों पर डाली। फिर अगले ही लम्हे ज़याम और बारान ने इसका मसला डिस्कस किया था, मगर हल फिर भी नहीं निकला था। ओ भाई बस कर दो तुम दोनों, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मैं ऐसा क्या करूं जो ताली भी बच जाए और आवाज़ भी ना आए। तंग आकर इसने आखिरी बार बारान से पूछना चाहा। ऐसा तो कोई तरीका नहीं है, ज़याम ने लापरवाह अंदाज में कहा तो आर्यन ने अपनी आंखें घुमाई। उबरते गुस्से को जब्त किया। गलती हो गई थी इसने जो इस बारे में वो इनसे पूछने लगा था। दफ़ा हो जाओ तुम दोनों मेरी, दफ़ा हो जाओ तुम दोनों, सर दर्द लगवा दी है मेरी। इससे अच्छा था मैं तुम लोगों को कुछ बताता ही ना। इन पर अपनी भड़ास निकालते आर्यन ने झट से काल बंद करते बेड पर सीधे होते अपने बालों में उंगली फंसाई थी। दूसरी जानिब ज़याम शाह काल बंद होते ही मुड़कर कमरे में दाखिल हो गया। नूरे पूरा बाउल ख़त्म कर चुकी थी। बाउल साइड टेबल पर पड़ा था और वो खुद गायब थी। यकायक ज़याम शाह ने पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई। दफादन इसे वाशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आई। वो शायद नहा रही थी।
پھر وہاں سے چلتا وہ بیڈ روم کی ایک سائڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ مسلسل نظریں واش روم کے دروازے پر ٹکائے وہ اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد نورے نے واش روم سے نکل کر کمرے میں قدم رکھا۔ زیام نے دیکھا وہ نائٹ ڈریس میں ملبوس تھی۔ سلک کا پنک کلر کا لمبا سا گاؤن پہنا تھا جو دیکھتے ہی انتہائی آرام دہ تھا۔ گیلے بال تولیے میں قید تھے، چہرے پر پانی کے کچھ قطرے نمودار تھے۔ نہانے کا اس کا موڈ نہیں تھا، مگر اپنے اندر کا غبار بھی باہر نکالنا تھا، اسی لیے وہ پہلے غبار زیام کے سامنے نکل جاتا۔ وہ اس کر سے نہانے چلی گئی تھی کہ اپنے آبشار کی طرح بہتے آنسوں کو تنہائی میں رہائی بخشے۔ بغیر زیام کی جانب دیکھتی وہ ہولے ہولے قدم اٹھاتی ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ خود پر ایک نظر ڈالتے اس نے اپنے ٹاول کو اتار کر سر کو دائیں بائیں جانب پیچھے کی سمت جھٹکتے اپنے گیلے بالوں کو ٹاول سے خشک کرنا شروع کیا تھا۔ مصروف سے انداز میں وہ اپنے بال رگڑ رہی تھی، مگر بیڈ پر بیٹھے زیام کو اپنے دل فریب سراپے سے ایک ہی پل میں بے چین کر گئی تھی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں کیوں پاگلوں کی طرح سے دیکھی جا رہا ہوں؟ اپنی آنکھوں کو جھپکتے زیام نے خود کو ڈپٹا تھا، پھر اس کی بے اختیار نظریں دوبارہ سے اس کے والہانہ انداز میں اس کے مدہوش ہوتے حسن پر ٹھہر گئی تھی۔ اپنے بالوں کو خشک کرنے کے بعد وہ چلتی اس کے پاس آئی تھی۔ آپ ابھی تک یہاں ہیں؟ ایک ہی ادا میں وہ اپنے بالوں کو پیچھے کرتی جانچتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس دوران زیام کی نظریں اس کی بھیگی گردن سے ٹکرائی تھی۔ تم اکیلی سو جاؤ گی؟ جواب دینے کے بجائے اس نے بے اختیار نظروں سے اس کا جائزہ لیتے سوال کیا تھا۔ میں کبھی اکیلے کمرے میں نہیں رہی۔ اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتے نورے نے فارمل انداز میں کہا تھا۔ تو پھر آج رہ لو گی؟ نظریں اس کے گلابی بھیگے ہونٹوں پر ٹکاتے وہ ایک بار پھر سے مدہوش ہوا تھا۔ پتہ نہیں، دو لفظوں میں جواب دیتے وہ نظریں اٹھا کر زیام کی جانب دیکھنے لگی۔ پھر آج کی رات میں تمہارے پاس رک جاتا ہوں۔ زیام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا تو وہ ہچکچائی تھی۔ لیکن میرے روم میں کوئی صوفہ نہیں ہے، آپ کیا زمین پر سوئیں گے؟ نورے نے اپنے کمرے میں نظر دوڑائی اور آہستگی سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال گئی تھی۔ اس وقت وہ بہت زیادہ لو فیل کر رہی تھی۔ ظالم بیوی اپنے شوہر کو سردیوں کے موسم میں زمین پر سلاؤ گی؟ مزاحیہ لہجے میں بولتے اس نے نورے کو گھورا تو یکدم سے بوکھلائی تھی۔ نہیں، میرا مطلب بیڈ پر تو میں سوؤں گی، پھر آپ کہاں سوئیں گے؟ فی الحال وہ انتہا کی معصومیت سے بول رہی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ زیام کو ذرا بھی چڑ نہیں ہو رہی تھی اس کی معصومیت سے۔ میں بھی یہیں بیڈ پر سو جاؤں گا۔ زیام نے لاپرواہی سے شانے اچکائے تو نورے نے سوچنے والے انداز میں اسے دیکھا تھا۔ ہم ایک بیڈ پر نہیں سو سکتے، اس نے ایک اہم مسئلہ درپیش کیا تھا۔ ہمیں آج کی رات ساتھ سونا ہوگا۔ نورے، تم مجھ پر یقین کر سکتی ہو۔ زیام شاہ کا لہجہ پل میں پر اعتماد ہوا تھا۔ تم بیٹھ کے دوسری جانب سو جانا، میں یہاں سائڈ پر سو جاؤں گا۔ اس کے بولنے پر نورے وہاں سے اٹھ کر دوسری جانب بڑھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر نہ تو کمرے کی لائٹ بند ہوگی اور نہ ہی آپ اس لائن سے آگے آئیں گے۔ کوشن کو پکڑتے اس نے مڈ میں سیٹ کیا اور رکمیہ لہجے میں کہا، جس پر زیام شاہ نے فقط مسکراتے اپنے سر کو جنشی دی تھی۔ نورے کے لیٹتے ہی زیام شاہ بھی اپنا کمفرٹر صحیح کرتا لیٹ گیا تھا۔ زیام کی نظروں سے تنگ آتی وہ رخ دوسری جانب کر گئی تھی، لیکن اس کا دل تو آج کچھ اور ہی چاہ رہا تھا۔ یکدم نورے کے منہ موڑنے پر وہ بے چین ہوا۔ اگر تم نے بیڈ پر ایک ساتھ سونے کا تکلف کر ہی لیا ہے تو تھوڑا قریب ہو جانے میں کیا حرج ہے؟ اس کے ذہن میں گھومتی بات کس وقت اس کے منہ سے نکل کر زبان پر آ گئی تھی اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ جس کے سخت رد عمل پر نورے نے اس کے بولنے پر رخ موڑ کر تیز نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کچھ کہا آپ نے؟ تڑخی سے بولتے نورے کے ماتھے پر بے اختیار بل پڑے تھے۔ اس کے یوں اس طرح دیکھنے پر زیام شاہ یقین سے کہہ سکتا تھا اس کی بے اختیاری میں بولے گئے الفاظ نورے کے کانوں تک رسائی حاصل کر گئے تھے۔ نہیں، وہ میں میسج پڑھ رہا تھا۔ جھٹ سے موبائل اپنے ہاتھ میں لیتے اس نے نورے کے سامنے لہرایا۔ کس کا میسج؟ کینہ طور نظروں پر دیکھتے اس نے اپنا کمفرٹر گردن تک اوڑھا تھا۔ میرے فرینڈ کا تھا۔ آپ کے فرینڈ ایسے میسج کرتے ہیں؟ بولی صورت سے اس نے اپنی آنکھوں کو چھوٹی کر کے اسے گھورا تو زیام شاہ کھل کر مسکرایا تھا۔ وہ اب اسے کیا بتاتا کہ اصل مسئلہ کیا تھا۔ نورے، تم سے ایک بات پوچھنی تھی، مطلب کہ رائے لینی تھی۔ اپنی بے ساختہ نظروں سے نورے کے معصوم چہرے کو دیکھتے وہ ایک نقوش حفظ کرنے لگا۔ مقابل لیٹی نورے تھوڑا سا ہچکچانے لگی تھی، نہ جانے اب وہ کون سی بات اس سے پوچھے گا۔ جواباً نورے نے سر کو جنشی دیتے ہوئے آئیبرو چکائے تھے۔ وہ نہ مجھے محبت ہو گئی ہے، اپنے بازو کے اوپر اپنا سر رکھتے مضبوط لہجے میں کہا تو نورے کا بحال ہوتا سانس حلق میں اٹک گیا تھا۔ دھڑکتا دل اسی وقت تھم گیا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا زیام شاہ اس کی جانب راغب ہو رہا ہے، مگر نورے نے زیادہ دھیان دینا مناسب نہیں سمجھا تھا، اور اب زیام شاہ کے بولے گئے الفاظ اس کا حلق تک کڑوا کر گئے تھے۔ اچھا تو میں کیا کروں؟ زیام سے نظریں چراتے اس نے منہ موڑنا چاہا تو اسی وقت زیام نے دوبارہ سے اسے مخاطب کیا تھا۔ تم مجھے بتا سکتی ہو محبت کا اظہار کیسے کروں؟ میٹھی رس کھولتی آواز میں بولتے وہ پھر سے اس کی توجہ کھینچ گیا تھا۔
تو جلدی سے نورے نے خود کو کمپوز کیا۔ میں کیسے بتاؤں؟ مجھے کیا پتا آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ نورے نے جان چھوڑوانے والے انداز میں کہا، مگر زیان شاہ نے اسے اتنی مہلت نہیں دی تھی۔ تم مجھے بتاؤ لڑکیاں کس چیز سے زیادہ خوش ہوتی ہیں، پھر میں اسی طرح اس انداز میں پرپوز کروں گا۔ زیام شاہ نے پرجوش لہجے میں پوچھا، جیسے ابھی پرپوز کرنے جا رہا ہو۔ سیاہ گلاب۔ میرے خیال سے ہر لڑکی کو سیاہ گلاب بہت پسند ہوتے ہیں۔ اچانک سے اس کے ذہن میں اپنی من پسند چیز امڑ آئی تو نورے خوش و خرم بولتی ہوئی زیام کے چہرے پر ڈھیروں ساری مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ تم پوچھو گی نہیں وہ لڑکی کون ہے؟ اس کے حسین چہرے سے نظر ہٹا کر زیام شاہ نے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے کہا تو ایک بار پھر سے نورے کا سانس اٹکا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اس سے محبت کرے یا وہ کسی کے محبت میں گرفتار ہو جائے۔ نہیں، مجھے کیا لگے، کوئی بھی ہو، لاپرواہ انداز میں اس نے بے لچک لہجے میں کہا۔ وہ اس کی گھبراہٹ کو محسوس کرنے لگا۔ اگر میں بولوں کہ وہ لڑکی تم ہو تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ زیام جانتا تھا اس کے الفاظ نورے کو شل کر دیں گے، اور اس بار ہوا بھی بالکل ایسا ہی تھا۔ نورے منجمد نظروں سے حق تک تو رہ گئی تھی۔ تو میں پہلی فرصت میں انکار کر دوں گی۔ جلدی خود کی حالت پر قابو پاتے وہ شفقت کا مظاہرہ کرتی شفقانہ لہجے میں بولی تھی۔ زیام شاہ نے بے یقینی سے بکھری نظروں سے اسے دیکھا، جو ایک پل میں اپنی تیز تیز الفاظ سے اس کے دل پر وار کر گئی تھی۔ اسے اس قدر ٹھنڈے جواب کی امید تو نہ تھی۔ ابھی اس کا دل محبت کی پہلی سیڑھی چڑھا ہی تھا، جسے نورے نے کھینچ کر بے دردی سے نیچے پٹکا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس وقت زیام شاہ کے دل کے کتنے ٹکڑے ہوئے تھے، اتنے کہ وہ شاید گن بھی نہیں سکتی تھی۔ ایسا کیوں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے چہرے پر مسکراہٹ لاتا سرگوشی نما آواز میں بولا۔ وہ اس وقت اتنی ہی آواز میں بول سکتا تھا۔ محبت دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ محبت پر چلنے والے مسافروں کو کبھی ان کا راستہ نہیں ملتا۔ شیریں لہجے میں بولتے اس نے زیام شاہ کو چند ثانیے کے لیے دھک کر دیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا نورے کو اتنی گہری باتیں بھی آتی ہیں۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ محبت دھوکہ ہے؟ میری ماما نے بھی محبت کی تھی، پھر دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ میرے بابا نے اپنے ہاتھوں سے ان کا قتل کر دیا۔ یکدم ہی نورے کا لہجہ اپنی ماں کے لیے افسردہ ہو گیا تھا۔ اچانک ہی آنکھوں میں نمی ابھر آئی، ماضی کا منظر سوچتے ٹل ڈوبنے لگا۔ نورے، ہر کوئی تمہارے باپ جیسا نہیں ہوتا۔ وہ اس کی سوچوں کو بدلنا چاہتا تھا جو اسے زندگی میں آگے نہیں بڑھنے دے رہی تھی۔ مگر ہر کوئی مرد ہوتا ہے نا، اور مرد کے عشق میں نورے افراز کبھی بھی گرفتار نہیں ہوگی۔ نورے کا لہجہ اٹل ہو گیا۔ زیام نے ایک گہری سانس فضا میں کھینچی۔ اگر کبھی محبت ہو گئی تو؟ زیام نے اس کے چہرے کی اداسی کو محسوس کیا تو اسی وقت اپنے دل کو نکال کر جلا دوں گی۔ اپنی محبت کی قدر نہیں کرو گی۔ اپنی محبت کی قدر نہیں کرو گی؟ زیام کے دل میں ابھرتی امید کو وہ بری طرح سے ختم کر رہی تھی۔ میں خود کو محبت ہونے ہی نہیں دوں گی، بھیگے لہجے میں بولتے وہ اپنی آنکھوں کو موند گئی تھی۔ نورے، محبت پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، وہ بے اختیار ہوتی ہے۔ زیام سمجھ سکتا تھا کہ وہ کن حالات سے گزری ہے، اسی لیے واقعی محبت پر یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ نورے افراز کو اپنے دل اور جذبات پر قابو پانا اچھے سے آتا ہے۔ اس کا لہجہ مغروری تھا جب وہ رخ موڑتی ہوئی زیام شاہ کی جانب اپنی پشت کر گئی تھی۔ وہ شاید اب مزید بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے نیند آ رہی تھی، اسی لیے جلد ہی نیند کے وادیوں میں کھو گئی تھی۔ جبکہ اس کے ساتھ لیٹا زیام شاہ اس کی پشت کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کیا عالم تھا! اس سے کچھ فاصلے پر اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی، اس کا اس پر حق تھا، مگر زیام شاہ اپنی خواہش پر مکمل طور پر قابو پا چکا تھا۔ اس کے لیے نورے کی مرضی بہت معنی رکھتی تھی، ورنہ اس کا حق بھی تھا، وہ زبردستی بھی کر سکتا تھا۔ بیڈ پر نیند دراز ہوتی ہاتھ میں موبائل پکڑے وہ کچھ سکرول کر رہی تھی جب دیکھتے ہی دیکھتے اسے ایک میسیج ریسیو ہوا۔ میسیج کو اوپن کرتی وہ پڑھنے لگی۔ پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھیں حیرت افشاں انداز میں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس میسیج کو دیکھتے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پورے وجود میں اس کوس و قزح کے رنگ بکھر گئے ہوں۔ اتنی خوشی اسے آج تک نہیں ملی تھی جتنی اسے ایک وقت میں اسے وہ میسیج پڑھ کر مل گئی تھی۔ بے خودی کی صورت میں اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے منہ کھولے بیڈ سے کھڑی ہوتی اسی وقت اچھلنے لگی تھی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ یہ تک بھول گئی تھی کہ سامنے بیٹھا شخص اسے ناسمجھی بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ چہرے پر بے انتہا خوشی تھی۔ اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھتی وہ اچھلتی ہوئی کودنے میں لگ گئی تھی۔ اف اللہ، مجھے یقین نہیں آ رہا، کیا واقعی یہ سچ ہے؟ باران اس کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا یہ انوکھا انداز تھا، اس نے تو کبھی تالیہ کے چہرے پر کھل کر ہنسی نہیں دیکھی تھی، اور آج وہ خوشی سے پاگل ہوتی اپنے سامنے بیٹھے شخص کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک ہی دم اچھلتے اچھلتے اس کی نظریں باران پر پڑی جو اپنا کام چھوڑ کر آرام دہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ ایک دم روحان سی ہوتی اچھلتے اچھلتے اپنی جگہ شل ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کوئی لاٹری نکل آئی ہے کیا؟ باران نے تنزیہ بولتے اس کے چہرے کی خوشی بخوبی دیکھی تھی۔ ہاں، لاٹری ہی نکل آئی ہے۔ موبائل پر ایک نظر ڈالتے اس نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ لگاتے
خوش و خراش لہجے میں کہا تھا۔ وہ یہ تک بھول گئی تھی کہ ابھی کچھ وقت پہلے اس کی اتنی طبیعت خراب تھی، پھر اس نے ریلیکسیشن میڈیسن کا استعمال کرتے اپنی طبیعت کو سنبھالا تھا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا ہے جو تمہارے دانت ہی اندر نہیں جا رہے؟ باران نے لیپ ٹاپ میں ٹائپنگ کرتے انگلیاں چلاتے ایک بار پھر سے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا تو تالیہ برا سا منہ بناتی اسی وقت سنجیدہ ہوتی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، ڈپٹنے والے انداز میں سے دیکھتے تالیہ نے ایک بار پھر سے میسج ریڈ کیا۔ جس چیز کا اس کو بے صبری سے انتظار تھا وہ آج حقیقت کی شکل اختیار کرتے اس کی دسترس میں آنے والی تھی۔ یہ ایک میسج تو اس کے ماضی کی ساری تلخیاں بھلا گیا تھا۔ اچھا سنو، آج رات پیکنگ کر لو، ہم صبح گھر چلے جائیں گے۔ بیڈ سے نیچے ٹانگیں لٹکاتی وہ مصروف انداز میں بولی تھی۔ کیا صبح؟ لیکن ہم نے تو پرسوں جانا ہے۔ باران نے سے دیکھا جو بیڈ سے اٹھ کر چھوٹے سے بیگ میں کپڑے ڈالنے لگی تھی۔ ہاں لیکن کچھ ایمرجنسی ہے، مجھے صبح ہی جانا ہوگا۔ تالیہ نے اپنے بیگ کو ریڈی کرتے زپ بند کی۔ لیکن کل میٹنگ بھی ہے تو کینسل کر دو۔ اپنے بیگ کو ایک سائڈ پر رکھتی ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ ایسے کیسے؟ ضروری میٹنگ ہے۔ پھر تم اٹینڈ کر لینا، میں کل صبح ہی چلی جاؤں گی۔ تم اکیلی کیسے جاؤ گی؟ ظاہر ہے تم میٹنگ میں مصروف ہوگے۔ نہیں تو میرے ساتھ جاؤ گی، میٹنگ میں آن لائن کر لوں گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، باقی مجھے مسٹر کاشان کی کمپنی بہت اچھی لگی ہے، کانٹریکٹ کنفرم کروا دینا۔ سارے کام کاج کا بوجھ اس پر ڈالتی وہ آرام سے بیڈ پر لیٹ گئی تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کوئی چھوٹی خوشی تو نہیں تھی جو وہ اس قدر خوش دلی سے اپنی آج کی رات برباد کرتی اس شخص کے بارے میں سوچنے میں جو ہمیشہ سے اس کے سوچوں کا محور رہا تھا۔ بیڈ کے نیچے ٹانگیں لٹکائے بند آنکھوں پر کوہنی رکھے مصروف انداز میں افکار میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی فسوخیزی کا تسلسل جاری تھا جب یکدم سے دروازہ کھلا اور ہانم روبدار انداز میں وائی ایس ایل والی پینسل ہیل سے کمرے کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ سکون بھری فضا میں ایک دم سے ارتعاش پیدا ہوا۔ دفعتاً آریان پاشا نے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹا کر آنے والے کی جانب دیکھا، مگر اپنے سامنے قیامت خیز منظر دیکھ کر آریان پاشا ہکا بکا رہ گیا تھا۔ پھٹی پھٹی نظروں سے ہانم کو دیکھتے وہ ایک ہی جست میں اٹھ کھڑا ہوا تھا، جو اب اپنی اداؤں سے دروازے کو بند کرتی اسی وقت کنڈی لگا گئی تھی۔ آنکھوں میں حیرت کا سما تھا، اسی لیے اس نے اس آفت کو دیکھا جو کسی زلزلے کی طرح نازل ہوئی تھی۔ اس کی اتنی انٹری سے وہ نہیں چونکا تھا جتنا اس کے لباس اور انداز نے اسے چونکا دیا تھا۔ بے یقینی سے پھیلتی آنکھوں سے اس نے دیکھا ہانم ویسٹرن ڈریس میں ملبوس تھی۔ سرخ رنگ کی چمکتی سٹف کی اس نے ہاف کرتی ٹاپ پہن رکھی تھی جس میں اس کی گوری رنگت بخوبی دکھائی دے رہی تھی۔ نیچے شارٹ ٹائٹ سکرٹ تھی جو اس کے گھٹنوں تک نیچے آ رہی تھی، لیکن اس کی آدھی ٹانگیں برہنہ تھی۔ گلا کافی ڈیپ تھا، بازو برہنہ تھے، اوپر کرتی کو سہارا دینے کے لیے دو سٹریپس تھے جو اس کے کندھوں پر موجود تھی۔ گوری چمکتی رنگت سرخ لباس میں اور زیادہ چمک دھمک رہی تھی۔ بالوں کو کرل کر کے آگے پیچھے پھیلایا گیا تھا۔ نیوڈ ریڈ کلر کی لپسٹک ہونٹوں پر سجی ہوئی تھی جیسے ابھی ابھی تازہ خون پیا ہو۔ آنکھوں پر ہلکا سا چمکتا گلیٹر لگایا تھا، ناک پر چمکتی لونگ پہن رکھی تھی، گلے میں چھوٹا سا ایک موتی والا پینڈنٹ تھا، پیروں میں گولڈن وائی ایس ایل والی سینڈل موجود تھی۔ اس تھوڑی سی تیاری میں وہ سامنے کھڑے شخص کے چاروں شانے چت کرنے کا ہنر جانتی تھی۔ آریان تو ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں گرفتار تھا۔ معصوم سی ہانم ایک دم سے اس کے سامنے قیامت بن کر آئی تھی، یقین کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا۔ آریان پاشا کو حیران کن دیکھ کر وہ مسرور سی چال چلتی اس کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک کی آواز پر آریان ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ مجھے پتہ چلا آج ہمارا اسپیشل نائٹ ہے، تو کیا اتنی تیاری کافی ہے؟ اور اعتماد لہجے میں بولتی اس کی جانب بڑھتی وہ کہیں سے بھی ڈری سہمی ہانم نہیں لگ رہی تھی، مگر وہ چلتے ہوئے تھوڑا سا لڑکھڑا رہی تھی جو بات آریان کو ٹھٹکانے کرنے لگی تھی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے لڑکی؟ یہ کیا پہن رکھا ہے؟ آریان نے بھرپور نظروں سے اس کا سر تپاؤں جائزہ لیا اور ساتھ ہی دل و دماغ میں خیال بھی مڑایا، کہیں بابا نے اسے بول تو نہیں دیا جو وہ اتنی تیاری سے لبریز ہو کر آریان پاشا کے حواس بے قابو کرنے آ گئی ہے۔ یہ تو دکھانے کے لیے پہنے ہیں، ورنہ آج کی رات بہکے بہکے لہجے میں بولتے اس نے جیسے ہی 2 قدم آگے لیے مقابل شخص نے 2 قدم پیچھے کی جانب لیے تھے۔ خاموش، آگے مت بولنا، آریان نے پیچھے قدم لیتے وارن کرنے کے انداز میں کہا۔ ہانم کا نیا روپ اسے دھک کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ معصوم اداؤں میں اتنی قاتلانہ لگتی تھی، پھر اتنی تیاری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب آگے کچھ بولنا تھوڑی ہے، سارا کام کرنے والا ہے۔ ہانم کے زمینی لہجے میں کہنے پر آریان پاشا کے کانوں سے دھواں نکلا۔ اپنی طرح کتنی آفت باتیں کرتی تھی وہ۔ ہانم سٹاپ، وہیں پر رک جاؤ۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی آریان پیچھے کی جانب قدم لے رہا تھا۔ ہانم کے ارادے آج اسے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں نا آج ہماری اسپیشل نائٹ ہے، شوخ لہجے میں بولتے 2 قدم کا فاصلہ طے کرتے اس کے پاس آئی تھی تو آریان پاشا پیچھے موجود دیوار کے ساتھ جا لگا تھا۔ تھوڑا سا فلرٹ کرنے دیں بس، دل فریب اداؤں سے بولتے ہانم نے اپنے شولڈر پر گرے
بال ہٹا کر ایک ہی جست میں پیچھے کیے تو آریان کے نہ چاہتے ہوئے بھی نظر اس کے کندھے پر پڑی تھی۔ تم ہوش میں ہو لڑکی؟ کہیں نشہ وشہ تو نہیں کر کے آئی؟ آریان نے اس کے بہکنے والے انداز کو دیکھا تھا جب ہانم نے اگلے ہی لمحے آریان کے قریب ہوتے اس کی شرٹ میں موجود بٹن پر اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ڈری سہمی ہانم ایک پل میں کتنی بدل گئی تھی۔ پھر اس کی بے باک باتیں اسے کوفت میں مبتلا کرنے لگی تھی۔ ہانم ڈونٹ ڈو دس۔ آریان نے اپنی شرٹ میں موجود اس کے ہاتھ کو محسوس کرتے اس کا ارادہ بھانپا تھا۔ زیادہ نہیں، بس تھوڑا سا قریب تو ہونے دینا۔ پھر آریان نے ایک ہی جست میں اس کے ہاتھ کو جھٹکا تو ہانم نے اعتراض بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ہانم دور رہو مجھ سے، ورنہ میں قریب آ گیا تو تمہاری چلتی سانسوں کا نظام درہم بھرہم کر دوں گا۔ تنقیدی نگاہوں سے اسے دیکھتے وہ چبا چبا کر بولا تاکہ اسے کچھ شرم آ جائے، لیکن سامنے بھی ریم خانم کھڑی تھی، انتہائی بے شرم لڑکی۔ یہاں تو پھر بھی اس کا حق تھا، تو شرم کیسی؟ میں یہی تو چاہتی ہوں، آپ میری سانسوں کا نظام درہم بھرہم کر کے مجھے اپنی سانسیں مہیا کریں۔ اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہانم نے اپنی نظروں کا مرکز آریان کے نارنجی ہوتے ہونٹوں پر رکھا تھا، جسے دیکھ کر آریان نے سختی سے اپنے ہونٹ بھینچے تھے۔ کچھ تو شرم کر لو۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہانم نے آریان کے بازو کو پکڑ کر اپنی کمر پر باندھتے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے، اور اس دوران آریان کے پرفیوم کی مردانہ خوشبو ہانم کے دل و دماغ کو معطر کر گئی تھی۔ بیوی ہوں آپ کی، اس میں شرم کیسی؟ حق ہے میرا آپ پر۔ ہانم نے اپنا چہرہ آریان کے چہرے کے قریب کرنا چاہا تو اگلے ہی لمحے آریان نے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا، جس میں وہ کامیاب ہو گیا تھا، لیکن ہانم کے منہ سے آتی شراب کی بدبو اس کے ذہن کو جھڑک گئی تھی۔ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ یہاں آئے بیڈ پر۔ آریان کچھ سوچتے آگے کی طرف بڑھا جب ہانم نے اس کا بازو کھینچ کر اسے ایک ہی جست میں بیڈ پر گرایا اور اگلے ہی لمحے اپنے دل ربا سراپے کو اس پر ڈھول گئی تھی۔ ہانم تم نے ڈرنک کی ہے؟ آریان نے اس کے منہ سے آتی بدبو پر اپنا چہرہ پیچھے کیا جبکہ وہ بڑے حق سے اس پر قبضہ جما گئی تھی۔ ہانم نے آریان کی ساری باتیں سن لی تھی جب وہ اپنے فرینڈ سے باتیں کر رہا تھا۔ پھر کچھ سوچ بچار کرنے کے بعد اس کے ذہن میں یہ زبردست آئیڈیا آیا تھا۔ اس میں وہ آریان کو اپنی جانب کرنے پر کامیاب ہو جائے گی اور شراب کا چھوٹا ناٹک کرنے پر آریان اس کی معصومیت پر شک بھی نہیں کرے گا۔ اس کا امیج بھی خراب نہیں ہوگا، پھر صبح تک وہ شراب کے زیر اثر سب کچھ بھول جائے گی۔ اور تو اور اسے آج ایک مشن پر بھی جانا تھا۔ آریان کے سامنے تو وہ گھر سے نہیں نکل سکتی تھی۔ ایک یہی طریقہ تھا، اسے اپنے ہر مسئلے کا حل لگا تھا۔ شراب اس نے پی نہیں تھی، صرف تھوڑی سی اپنے کپڑوں پر گرائی تھی، جسے آریان سوچ کی منزلوں پر چڑھ جائے۔ نہیں، ہانم ڈرنک نہیں کرتی۔ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالتے ہپناٹائز کرنے کے لیے وہ مسرور سا اسے دیکھنے لگی اور اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے وہ جلدی سے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ آریان نے اسے جلدی جلدی میں بٹن کھولتے پھٹی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہی جو کرنا چاہیے۔ ہانم فضول کی بحث مت کرو، پیچھے ہٹو۔ تنگ آ کر آریان نے بغیر اسے دیکھے اپنا چہرہ موڑ لیا تھا۔ یکا یک ہانم نے اپنی محبت کی شروعات کرنے کے لیے اسی وقت آریان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما، اس کے بائیں گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ بیک وقت آریان کو ایسا لگا جیسے اسے ایک دم سے جھٹکا لگا ہو۔ آریان، ہانم یہ سب کرے گی؟ یقین ہی نہیں تھا۔ ریڈ لپسٹک برے ہونٹ اس کے گال پر رکھتے وہ ایک گہرا اور مثبت ثبوت اس کے گال پر چھوڑ گئی تھی۔ وہ جو کب سے اس کی نادانیوں کو نظر انداز کر رہا تھا، اس طرح بے دھڑک کس کرنے پر آریان نے اگلے ہی پل ہانم کو بازو سے پکڑ کر سائڈ پر دھکیلتے اپنے نیچے کیا تھا۔ بڑی آگ لگی ہے نا تمہیں؟ ابھی بجھاتا ہوں تمہاری آگ۔ ایک سیکنڈ کے لیے ان دونوں کی نگاہیں ملی اور اس زبردست تصادم پر ہانم کے پورے جسم میں ایک برقی لہر دوڑ گئی تھی۔ آریان کی نرمی اب ختم ہو چکی تھی، اب نرمی کی جگہ وحشت پن نے اختیار کی تھی۔ وہ نفرت کرے وہ پیار کرے تو ٹھیک، مگر کوئی اگلا بندہ پہل کرے یہ اسے برداشت نہیں تھا۔ اب نہ جانے ہانم کو پیار میں اس کے ظلم کا نشانہ بننا تھا یا غصے میں۔ اب بتاؤ مجھے کیا کہہ رہی تھی تم؟ اپنی قیامت خیز حسن سے وہ اس کے جذباتوں کو ہوا دے گئی تھی۔ آریان پلیز نہیں، آریان پلیز۔ آریان کے تاثرات کو دیکھتے ہانم اب خود پر افسوس کرنے لگی۔ کیوں؟ اب کیا ہوا؟ نکل گئی ساری ہوا؟ نہیں، میرے سر میں درد ہو رہی ہے۔ ہانم نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں اس کے گال پر سرخ نشان موجود تھے۔ کم پینی تھی نا؟ آریان نے طنز کرتے اس کی طرف دیکھا اور بغیر اس کی طبیعت کا لحاظ کرتے وہ اگلے ہی پل اس پر جھک گیا تھا۔ یہ دیکھتے ہانم کو اپنا پلان خود پر ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ اس کے ارادے تو اور تھے، مگر فی الحال تو آریان کے ارادے نیک نہیں لگ رہے تھے۔ ہانم کا دل جس طرز پر دھڑکنے لگا، اسے لگا جیسے ابھی اس کا دل سینے سے باہر آئے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل کر کے ہانم کو بے حواس کرتا، بیک وقت اس کا موبائل رنگ ہوا تو آریان پاشا اسے آزادی بخشتا فوراً سے اس پر سے اٹھ کر اپنا موبائل پکڑتا کال ریسیو کر گیا تھا۔ بیڈ پر اس کے سامنے کھڑا وہ بس اوکے اوکے ہی کیا جا رہا تھا۔ پھر اس نے یہ کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا کہ اچھا میں آ رہا ہوں۔
جسے سن کر خانم خوش ہوئی، پھر کال بند کرتے ہوئے اس کی جانب بڑھا تھا۔ ضروری کام ہے، مجھے جانا پڑے گا، ورنہ آج میں تمہارا نشہ اتارنا چاہتا تھا۔ کپڑے بدل کر دروازہ بند کر کے سو جاؤ، سمجھی تم؟ ایسے سخت لہجے میں وارن کرتا وہ لمبے لمبے ڈاگ لیتا کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ تو پیچھے بیڈ پلیٹی خانم نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ شکر تھا کہ اسے کال آ گئی، ورنہ وہ کہیں چلا گیا ورنہ اس کا تو پورا ارادہ تھا آج کی رات بنانے کا۔ ایسے میں پھر خانم سے باہر نہیں جایا جانا تھا۔ بیڈ سے اٹھ کر وہ دروازہ بند کرتے اس نے ایم جے کو کال ملائی۔ تقریباً 10 منٹ بات کرنے کے بعد وہ اپنے خراب ہوئے میک اپ کو ذرا سا ٹچ دینے لگی۔ دوسری طرف وہ جلدی چلتا داخلی دروازے سے باہر جا رہا تھا جب اس دوران پاشا صاحب نے آریان کو دیکھا، جس کے گال پر سرخ لپسٹک کے ہونٹ نما نشان تھے۔ ان کے چہرے پر معنی خیزی سے مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ چلتے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن بھی بند کر رہا تھا، تو وہ پرسکون ہوتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے اور وہ باہر کی جانب چلا گیا۔